السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق، جس میں ہم زمین جیتا جاگتا سیارہ کی مشق کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس بتائیے ہم نے اس سبق میں کیا کیا پڑھا؟ جی ہاں، ہم نے مختلف جانوروں کے مختلف مساکن کے بارے میں پڑھا، پھر جنگلات کے بارے میں جس میں جنگلات کے فوائد، جنگلات کی کٹائی کے نقصانات اور پھر جنگلات کی کٹائی پر قابو پانے کے طریقے شامل تھے۔ پھر ہم نے آلودگی کے بارے میں پڑھا اور اس کی دو بڑی اقسام کے بارے میں، آبی اور فضائی آلودگی، اور پھر آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے اس کے طریقے پڑھے۔ تو اسٹوڈنٹس اپنی بک کا پیج نمبر 25 کھولیے، جہاں پر ہے سوالوں کے جوابات اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے، جانوروں کے رہنے کی جگہیں تباہ ہونے کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس جانوروں کی رہنے کی جگہوں کی تباہی کی دو بڑی وجوہات میں جنگلات کی کٹائی اور آلودگی شامل ہیں۔ دوسرا سوال ہے، جنگلات کی بربادی سے کیا مراد ہے؟ ہم جنگلوں کو تباہ ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درختوں کی بے تحاشا کٹائی اور تباہی کی وجہ سے جنگلات کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ فیکٹریاں اور کارخانے لگانے، گھر بنانے یا کھیت اور جانوروں کے باڑے بنانے کے لیے درختوں کی کٹائی کر کے جنگلات ختم کیے جا رہے ہیں۔ بے شمار درخت گھروں کی تعمیر، فرنیچر اور کاغذ بنانے کی غرض سے لکڑی حاصل کرنے کے لیے بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ اور جنگلات کو کیسے بچایا جائے؟ لوگوں کو درخت کاٹنے کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے، تباہ ہونے والے جنگلات میں سرِ نو درخت لگائے جائیں، کاغذ کی ری سائیکلنگ پر زور دیا جائے تاکہ لکڑی کے استعمال میں کمی ہو سکے۔ ایسے باغات یا پارک بنائے جائیں جہاں جانوروں کے لیے قدرتی ماحول میسر آ سکے۔ ایسے منصوبے بنائے جائیں جن کے تحت لوگ مل جل کر جنگلات کی حفاظت کر سکیں۔ تیسرا سوال ہے، درختوں کو کاٹنے یا تباہ کرنے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ واضح کیجیے۔ درختوں کو کاٹنے یا انہیں تباہ کرنے سے ان جانوروں کا قدرتی ماحول زندگی شدید متاثر ہوتا ہے اور بے شمار جانور یا تو مر جاتے ہیں یا پھر بے گھر ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی کئی اقسام یا تو دنیا سے سرے سے ختم ہو گئی ہیں یا ان کے ناپید ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس چوتھا سوال ہے، فضائی آلودگی کے بڑے اسباب بیان کیجیے۔ ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہ ہمارے لیے اس وقت خطرناک ہو جاتی ہے جب اس میں مختلف قسم کی زہریلی گیسیں، ہوا میں دھول، مٹی اور دھواں شامل ہو جاتا ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور مختلف قسم کی نقصان دہ گیسیں ہوا میں شامل ہو کر اسے زہریلا بنا دیتی ہیں۔ ہر سال پرندوں کی ایک بڑی تعداد آلودہ ہوا کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پانچواں سوال ہے، آبی آلودگی کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے سمندر، دریا اور ندی نالوں کا پانی فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے اور کیمیائی مادوں پر مشتمل پانی سے آلودہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لگ بھگ پوری دنیا کے سمندر آلودہ ہو چکے ہیں۔ دریاؤں اور جھیلوں میں بھی یہی صورتحال ہے، کیونکہ ان میں صنعتی کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں آبی حیات اور آبی پرندوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں پلاسٹک کی تھیلیاں، خالی ڈبے، کیمیکل اور مختلف قسم کا کوڑا شامل کیا جا رہا ہے۔ اور سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز اور آئل ٹینکرز میں سے خام تیل رستا ہے اور سمندری پانی کو آلودہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آبی حیات تک تازہ ہوا اور آکسیجن کی فراہمی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آبی حیات کی اکثریت مر جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس چھٹا سوال ہے، ہم فضائی اور آبی آلودگی پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں؟ گاڑیوں میں سفر کرنے کے مقابلے میں پیدل چلنے کو ترجیح دیں، بجلی کے پنکھے اور بلب صرف ضرورت کے وقت استعمال کیے جائیں، قابل استعمال کچرے کو ری سائیکلنگ کے ذریعے دوبارہ کارآمد بنایا جائے، کوڑا کرکٹ ہمیشہ کوڑے دان میں ڈالا جائے، پانی کے استعمال میں بہت احتیاط برتی جائے، کیڑے مار دواؤں کا استعمال کم سے کم کیا جائے، خطرناک دوائیں اور کیمیکل بیت الخلاء یا واش بیسن میں ہرگز نہ بہائے جائیں، اور کشتیوں اور بحری جہازوں کی حالت بہتر کی جائے تاکہ ان میں سے تیل کا رساؤ بند ہو سکے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان خالی جگہوں کو بھی پر کریں گے اور اوپر دیے گئے سوالات کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں گے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔